لکھن سکھیائی تے لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شرح ابیات باہو کی 33ویں نشست ہے، یعنی پارٹ 33، جس میں اس کتاب کے 161 سے 165 تک ابیات ہیں۔ حرف لام کے 4 اور حرف میم کا 1 بیت ہے، ٹوٹل 5 بیت ہم اس نشست میں کریں گے۔ لکھن سیکھوئی تے لکھ نہ جاتا، کیوں کاغذ کیتا ہی ضائع ہو۔ کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام درایا ہو۔ سب صلاح تیری ہوسی کھوٹی، جہاں کاتب دے ہاتھ آیا ہو۔ صحیح صلاح تے نہ دی باؤ، جنہاں الف تے میم پکایا ہو۔ لکھن لکھنا، سیکھوئی سیکھا سیکھ لیا، تے اور لکھ لکھنا، نہ جاتا جانا۔ تم نے لکھنا تو سیکھ لیا لیکن پھر بھی لکھنا نہیں جانا۔ کیوں کاغذ کیتا ہی ضائع ہو، کیوں کاغذ کیتا ہی کیا ضائع، تم پھر کاغذ کیوں ضائع کیا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے، اے طالب خام، اے طالب ناقص، اے دنیا کے ارادت مند، اے اہل دنیا و اہل عقبہ، تو نے لکھنا سیکھ لیا لیکن حقیقت نہ لکھ سکا اور صرف کاغذ ہی ضائع کیے، کیونکہ تو نے تو علم حقیقی تو حاصل ہی نہیں کیا، حقیقت کا علم تو حاصل ہی نہیں کیا۔ کت قلم نو مار نہ جانے، اب وہ سرکنڈے کی قلم بناتے تھے پرانے زمانے میں، وہ ایسے لگاتے کرتے تھے، پھر اس کو ایسے ٹک لگاتے تھے، اس کو کت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے وہ جو ٹویز وغیرہ لکھتے ہیں شاید ان کو پتہ ہو۔ کت قلم نو مار نہ جانے، قلم کو کت قلم کو کٹ لگانا، قلم نو کو مار لگانا، نہ نہیں جانے جانتا۔ قلم کو کٹ لگانا تو تم جانتے نہیں ہو، سمجھے، میں نے اداکاری کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ تے کاتب نام دھرایا ہو، اور تم نے اپنا نام کاتب رکھ لیا ہے۔ اب یہ 350 سال پرانی ابیات ہیں۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، قلم سے، سیاہی میں قلم، سرکنڈے کی قلم ڈبو کے تو لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کتابیں نہیں ہوتی، کتابیں بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، قلمی نسخے جنہیں کہتے ہیں اب، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں تم نے لکھنا سیکھ لیا لیکن تمہیں لکھنا نہ آیا، کتابیں سیاہ کری جا رہا لکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ قلم کو کٹ لگانا تجھے آتا نہیں اور تم نے اپنا نام کاتب دراری رکھ لیا ہے۔ میں نے کاتب کے بارے میں بتا دیا، کاتب اب تک رہے ہیں میرے کے زمانے میں، اخبار میں بھی کاتب ہوتے تھے، ناصر کو واقف ہے کاتبوں سے، تو اب بھی مشکل کام کاتب بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ماہنامہ سلطان الفقر کا لکھا ہوا نا باہر، اسے کہتے ہیں، وہ کاتب سے لکھایا ہوا ہے، کمپیوٹر سے نہیں لکھا ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتی تھی، تو آپ اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ تجھے قلم کو وہ کٹ لگانا تو آتا نہیں ہے، تو اپنا نام تو نے کاتب رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب تمام صلاح تدبیر ارادے تیری ہوسی ہو جائے گی کھوٹی ناکام، تیری سب تدبیر جو ہے نا ناکام ہو جائے گی، جب کاتب دے کے ہاتھ آیا ہو، ہاتھ آیا، تیری سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی جب تو اصل کاتب کے ہاتھ آیا۔ کاتب تقدیر کیا، اس کو ترجمہ کر دیں گے، کاتب تقدیر عام طور پر کتابوں میں کیا جاتا ہے، تو یہاں کاتب سے مراد اللہ تعالیٰ کے ذات، جب اصل کاتب کے ہاتھ آیا تو، ٹھیک ہے۔
کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام درایا ہو. ارس کا ہے تو تو قلم کو درست طریقے سے کاٹنا بھی نہیں جانتا لیکن تو نے اپنا نام کاتب رکھ لیا ہے. یعنی تو دین کی حقیقت سے تو واقف نہیں پھر بھی دین کی کتب لکھ رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. سب صلاح تری ہوسی کوٹھی جہاں کاتب دے ہاتھ آیا ہو. جب تیرا اعمال نامہ کاتب تقدیر کے ہاتھ میں آئے گا تو ساری تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ ساری زندگی ضائع کر چکا ہے، کہ تو ساری زندگی ضائع کر چکا ہے. ٹھیک ہے. صحیح صلاح تنا دی باہو، صحیح درست صلاح تدبیر ارادہ تنا دی ان کی باہو جنہوں نے الف اسم لذات تے اور میم اسم محمد پکایا پختہ کر لیا. درست ارادہ تو ان کا، درست تدبیر تو ان کی ہے، درست فیصلے تو ان کے ہیں جنہوں نے اسم لذات اور اسم محمد کو پختہ کر لیا ہے. اس کا تو یہی مطلب بنتا ہے. اب اس کا جو یہ ترجمہ بنتا ہے با محاورہ، دین کے متعلق صحیح بات تو ان کی ہے. اصل میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں دین کے متعلق صحیح بات تو ان کی ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد کی کونا اور حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. دین دے بارے صحیح اگر جاننا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ. وہ حدیث بھی ہے نا، ایک جاہل عالم سے ڈرو. صحابہ کرام نے پوچھا کیا عالم بھی جاہل ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو زبان کا عالم ہو دل کا جاہل ہو. ٹھیک ہے. تو اصل دین کے متعلق صحیح اور درست اور حق بات تو ان کی ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد کی کون اور حقیقت تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. جو فنا فی رسول فنا فی اللہ بقا باللہ ہو گئے. ٹھیک ہے. لاہو ہو غیری دھندے ہک پل مول نہ رہندے ہو. عشق نے پٹے رخ جڑاں تھی ایک دم ہول نہ سہندے ہو. جڑے پتھر وانگ پہاڑاں آہے اور لون وانگوں گل وہندے ہو. عشق سکھاڑا جے ہوندا باہو سب عاشق ہی بن بہندے ہو. جس میں ذات کے جو ہے نا دو آخری جو ہے نا ان کا ذکر ہو رہا ہے. لاہو ہو ذکر کا تصور غیری دندے. ذکر لاہو ہو ماسوا غیری دندے ماسوا اللہ، ماسوا اللہ ہے. ہک ایک پل لمحہ بھی مول ہرگز نہ نہیں رہندے رہتے ہیں. اب کہیں گے جی یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب آدمی وصال الہی پا جاتا ہے تو یہ ذکر اذکار بھی ختم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دیدار پہ ذکر ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں جب دیدار بندہ کر رہا ہو تو ذکر کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. دیدار کر رہا تو وصال میں تو جا کے ختم ہو جاتے ہیں. گنج الاسرار کتاب میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں اصل خفی ذکر وہ ہے جس کا ذاکر کو بھی علم نہ ہو. فنا فی اللہ وصال الہی پا گیا، فنا فی اللہ بقا باللہ ہو گیا، اس کا سارا وجود ہی، اس کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی. تو یہاں یہ جب عشق کی تپش سے دیدار وصال الہی حاصل ہو جاتا ہے تو ذکر لاہو ہو کی بھی احتیاج یا ضرورت نہیں رہتی. طالب بقا پا کر اللہ تعالیٰ سے یکتا ہو جاتا ہے اور یہاں ذکر فکر ختم ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. عشق نے پٹے رخ جڑاں تھیں، عشق نے پٹے اکھاڑ دیے رخ درخت جڑاں تھیں جڑوں سے. عشق نے درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے. ایک دم ایک لمحہ ہول خوف نہ نہیں سہندے برداشت کرتے. ایک لمحے کے لیے بھی خوف برداشت نہیں کرتے. جو عاشق ہوتے ہیں وہ نہیں خوف برداشت کرتے کسی کا بھی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ خوف وہی ڈالتا ہے جو آپ کا نزدیکی ہو. غیر تو خوف کس نے ڈالنا ہے. عشق نے
بڑے بڑے پرانے درخت جو اپنے عقائد پہ جمے ہوئے تھے ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، ان کے عقائد ہی بدل دیے، اور وہ خوف بھی برداشت نہیں کرتے کسی قسم کا اس میں آدمی۔ لفظی ترجمہ ہے عشق تو ایسی آندھی ہے جس نے دلوں سے مضبوط ارادوں اور دوسرے عقائد کے تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنا بسیرا کر لیا۔ جیڑے پتھر وانگ پہاڑاں آہے، جیڑے جو پتھر پتھر وانگ کی طرح، پہاڑاں آہے پہاڑوں جیسے، جو پتھر پہاڑوں کی طرح تھے، وہ لون نمک وانگوں کی طرح گڑ ویندے ہو پانی میں حل ہو کر بہہ جاتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ ہے عشق سے پہاڑوں کے سنگین پتھروں جیسے مرد بھی نمک کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ بعض بندے بھی تو بڑے پتھر دل ہوندے نا۔ عشق سے پہاڑوں کے سنگین پتھروں جیسے مرد بھی نمک کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ عشق سکھاڑا جے ہوندا باہو، عشق سکھاڑا آسان جے ہوندا اگر ہوتا، اگر عشق آسان ہوتا باہو سبھی عاشق ہی بن بہندے ہو بہندے جاتے۔ اگر عشق اتنا ہی آسان ہوتا تو سبھی عاشق ہی بن جاتے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر عشق حقیقی اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر کوئی عاشق بن کر بیٹھ جاتا۔ لوگ قبردہ کرسن چارہ لہد بناون ڈیرا ہو، چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈیر اچیرا ہو، دے درود گھرانو ونجن کوکن شیرا شیرا ہو، بے پرواہ درگاہ رب دی باہو نہیں فضلاں باج نبیڑا ہو۔ قبر کا کوئی یاد دلایا جا رہا ہے۔ لوگ قبر دا کرسن چارہ، لوگ مطلب لوگ قبر دا کرسن کریں گے، چارہ کوشش ارادہ، لحد قبر، بناون بنائیں گے، ڈیرا ویسے ڈیرے کا لفظی میں نا اونچی چیز کو کہتے ہیں ڈیرا، گھر تمہارا بنائیں گے، تمہارا ڈیرا بنا دیں گے۔ لوگ جب تم مر جائے گا لوگ جلدی جلدی قبر کا تیاری کریں گے۔ اور لحد کا میں آپ کو بتا دوں، لحد ویسے قبر کو بھی کہتے ہیں، لیکن لحد والی قبر ایک ہوتی ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا وہ تو اوپر رکھتے ہیں وہ کیا سلیب، ایک وہ سائڈ پہ نیچے کھود کے پھر سائڈ پہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سائڈ پہ کھودتے تھے اور اس کے اندر پہ بندے کو رکھ کے نا وہ جو جگہ کھودی گئی تھی سائڈ پہ اس پہ گھڑے وغیرہ رکھ کے اس کو بند کر کے قبر میں مٹی ڈال دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں سلیبیں نہیں ہوتی تھی تو اس کو لحد والی قبر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگ قبر دا کرسن چارہ، تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری قبر بنا کر تجھے لحد میں اتار دیں گے۔ چٹکی بھر مٹی دی پاسن، چٹکی معمولی سی مقدار بھر کے مٹی دی کی پاسن ڈالیں گے، معمولی سی مٹی اٹھا کر تیری قبر پہ ڈالیں گے۔ مثلا آج کل نہیں ہوتا، آج کل تھوڑی جی مٹی بھری مٹھ انا للہ و انا الیہ راجعون ڈالتے ہیں، معمولی سی مقدار مٹی کی تیری قبر پر ڈال دیں گے اور اس طرح تیرا ڈھیر جیڑا نا قبر کا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈھیر وہ جو ڈھیری ہوتی ہے قبر کی، اچیرا اونچا، دے درود گھرانوں ونجن، دے درود دعا دے کر، دعا پڑھ کر درود پڑھ کر، گھروں نو کو ونجن چلے جائیں گے۔ پھر تیری قبر دفنانے کے بعد ڈھیر اچیرا ہو جائے گا، پھر تو اوپر دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے۔ کوکن شیرا شیرا ہو، وہ شیرا شیرا چلائیں گے، کوکن چلائیں گے، شیرا شیرا یہاں مطلب ہے کہ اس کا نام لے کر بینڈ ڈالیں گے۔
ٹھیک ہے نا. یہاں کافیہ لایا گیا اس لیے شیرا شیرا لکھا ہوا، ورنہ اچیرا ڈیرا پھر شیرا لکھنا ضروری. ٹھیک ہے، تیرا نام لے لے کر بین ڈالیں گے. دوسرا سی چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو، اس پر مٹی ڈال کر اونچا سا ڈھیر بنا دیں گے. پھر درود اور فاتحہ پڑھنے کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے اور کچھ عرصہ رو دھو کر تجھے یاد کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ دیر فاتحہ درود پڑھ کر گھروں کو چلے جائیں گے، کچھ عرصہ رو دھو کر تجھے یاد کرتے رہیں گے، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، بھول جائیں گے. بے پرواہ درگاہ رب دی باہو، بے نیاز ذات، بے پرواہ بے نیاز درگاہ ذات رب دی اللہ کی باہو. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. نہیں فضلاں فضل الہی باج کے بغیر نبیڑا نجات، لیکن فضل الہی کے بغیر نجات نہیں ہوگی. یہاں پھر میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے پوچھا کہ میں اپنے عملوں سے بخشا جاؤں گا یا اللہ کے فضل سے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. اس نے کہا آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا. سمجھے نا؟ یاد رکھ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم اور توفیق کے بغیر کوئی سرخرو نہیں ہو سکتا، کوئی نجات نہیں پا سکتا. اس بیت میں نا حضرت سخی سلطان باؤ تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے عشق میں پیش آنے والے امتحانات اور آزمائشوں کا ذکر کر رہے ہیں. لوہا ہوویں پیا کٹی میں تاں تلوار سڈیویں ہو، کنگی وانگو پیا چریویں تاں زلف محبوب بھریویں ہو، مہندی وانگو پیا گٹیویں تاں تلی محبوب رنگیویں ہو، وانگ کپا پیا پنجیویں تاں دستار سڈیویں ہو، عاشق صادق ہوویں باہو تاں رس پریم دی پیویں ہو. لوہا ہوویں پیا کٹی میں. اب یہ پرانے زمانے میں چلے جائیں، اب وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا. آج کے زمانے کے مطابق تو نہیں ہے یہ استعارے تشبیہات. لوہار ہوتے تھے گاؤں میں، وہ بھٹی میں ڈال کر لوہا کو گرم کرتے تھے، پھر زور سے تھوڑا مار کے جو چیز چاہے تھے بناتے تھے. گاؤں کو درانتیاں، کسی، کدال، جو بھی ذمہ دار کو ضرورت ہو حل وغیرہ بھی بناتے تھے، حل کا پھل وغیرہ بھی. یہ بھی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. لوہا ہوویں پیا کٹی میں، لوہا ہے پیا کٹی میں کوٹا جائے تاں تو تلوار سڈیویں ہو. تجھے اگر لوہار بھٹی میں ڈال کے گرم کر کر کے بار بار زور زور سے تھوڑے کی ضرب لگائے گا، پھر تجھے تلوار کی شکل دے گا. اور اس میں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے تھوڑا کھاتے کھاتے. یہ عشق کی مثالیں دی جا رہی. کنگی وانگوں پیا چری میں تاں زلف محبوب پری میں. لکڑ کی کنگھی ہوتی تھی، اس لکڑی کی کنگھی ہوتی تھی اس وقت. کنگی وانگوں، کنگھی کی طرح پیا چری میں چیرا جاتا رہیں تاں تو زلف محبوب، محبوب کی زلفیں بری میں سنواریں بھرت. لوہے کو گرم کر کے کوٹا جاتا ہے تو تلوار بنتی ہے. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا. ویسے بھی کنگھی، جب لکڑی اپنا سینہ چروا کر کنگھی بنتی ہے تب محبوب کی زلف کو چھونے کی سعادت حاصل کرتی ہے. کیا جناب؟ کنگھی وانگوں پیا چریویں تاں زلف محبوب بھریویں ہو، کنگھی وانگوں کی طرح پیا چریویں چیرا جاتا رہے. دیکھا نا وہ لکڑی والا چیرا دیتا ہے لکڑی کو، پھر کنگھی لکڑی کی بناتا. اس وقت لکڑی کی کنگھیاں ہوتی تھی. تو تاں تو زلف محبوب بھریویں ہو. ٹھیک ہے، اگر تجھے چیر کر اچھی طرح کنگھی بنایا جائے گا تو پھر تجھے اپنے محبوب کی زلف میں پھرنے کا موقع ملے گا.
جب لکڑی اپنا سینہ چروا کر کنگھی بنتی ہے تب محبوب کی زلف کو چھونے کی سعادت حاصل کرتی ہے. مہندی وانگوں پیا گٹیویں تاں تلی محبوب رنگیویں ہو. مہندی وانگوں کی طرح پیا جا گٹیویں گھوٹا جائیں تاں تب تلی ہتھیلی محبوب کی رنگیں. جب تجھے مہندی کو اچھی طرح رگڑا جاتا ہے گھوٹا جاتا ہے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا بازار سے مہندی مل جاتی تھی, مہندی کے پتے ہوتے تھے, اس کو گھوٹا جاتا تھا ایسے, تو پھر جا کے کہیں جا کے وہ بالوں میں لگائی جاتی تھی. مہندی پتھر پر پسنے کے بعد ہی محبوب کی ہتھیلیوں کی زینت بنتی ہے. پتھر اس لیے لکھا ہے کہ اس وقت پتھر کی ہوتی تھی وہ. وانگ کپا پیا پنجیویں تا دستار سڈیویں ہو. ایک پینجا مشین ہوتی تھی دیہاتوں میں نا, پرانے زمانے میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتا تھا, چھوٹا سا کیا کہتے ہیں کارخانہ ہوتا تھا. ادھر چاول چھلنے والی لگی ہوتی تھی, وہ کیا ہے چاول کا چھلکا ہوتا چھلنے والی, چاول نکل رہا ہے. ایک سائڈ پہ ہوتی تھی گندم کا آٹا بنانے والی, ایک سائڈ پہ پینجا مشین ہوتی تھی. زمیندار کپاس لاتے تھے, اس میں ڈالی جاتی تھی, وہ اس کو روئی دھنک کا روئی بنا دیتی تھی. ٹھیک ہے, اور روئی بنتی تھی تو رضائی بھی بھری جاتی تھی. وہ پھر مائیاں لے جاتی تھی, اس سے دھاگا بناتی تھی, پھر جلاحوں کے پاس جاتا تھا تو جلاحہ ایک قوم ہوتی ہے, اس کے وہ کپڑے بناتی تھی. حضور سلطان صاحب کے زمانے میں مشینوں میں کپڑے نہیں بنتے تھے. یہ تو برٹش دور میں غالباً آدھا دور گزر گیا تھا, اس وقت مانچسٹر سے یہ کپڑا آیا تھا آپ کا. پہلے جلاحے کپڑے بناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کپاس جو ہے نا, وہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, میں نے دیکھی اپنی آنکھ سے. بڑا پینجا لگا تینوں, ایک محاورہ آج کل بھی مشہور ہے, وہ پرانے زمانے کا چلا آ رہا ہے. یعنی ایک سائڈ اس آدمی نے, ایک سائڈ پہ وہ اس وقت ہوتے بھی بیل تھے, میرے خیال میں بیل آ گئے تھے, بیل چلتے تھے, تو وہ ایک سائڈ پہ وہ آٹا کنک سے آٹا بن رہا ہے, لوگ لے کے ہیں گندم آٹا بنوا رہے ہیں, ایک سائڈ پہ چاول نکلوا رہے ہیں, ایک سائڈ پہ وہ پینجا مشین لگی وہ کر رہے ہیں. تو یہ کاروبار بڑا مضبوط تھا. تو پھر ایسا ایسا بجلی آ گئی تو بجلی سے چلنے لگی یہ ساری چیزیں, اور بجلی سے چلتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں. تو وہ کپاس بن جاتی تھی, اس کو پھر وہیں پہ رضائیوں میں ڈال کے نا عورتیں زور زور سے سوٹیاں مارتی تھی اور برابر کرتی تھی, پھر گھر لا کر اس کو سیتی تھی. وہ اب لیتے تھے اوپر اصل کپاس, آج کل تو 2 نمبر بھرا ہوا. تو اسی سے دستار بنتی تھی, اسی سے کپڑے بنتے تھے, جلاحے بناتے تھے کھڈی پہ. اس لیے کہتے کفن چور کیوں مشہور تھے اس زمانے میں. کفن اب کہیں کفن چوری کرتے تھے, اتنے غریب تھے. 22 سال بعد ایک سوٹ ملتا تھا. آپ جلاحے کے بعد کپڑا لے کے جاتے تھے, یہ میرے دھاگا ہے, اس کا میرا قمیض بنا دو. وہ کہتا 6 مہینے بعد آ جانا, ٹھیک ہے نا, 6 مہینے سال بعد آ جانا. اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, دستار بنانی تو بڑی مشکل تھی اس وقت. وہ کہتا ہے کہ وانگ کپا پیا پنجیویں, وانگ کی طرح کپاس پیا پنجیویں, پینجا لگے تجھے دھنکا. اس وجہ سے اردو میں کہتے دھنکا جائیں, اردو میں کہتے پینجے کو دھنکا جائیں. تاں تو دستار سڈیویں کہلائیں, تب تو دستار بنتی ہے. کپاس پینجا مشین میں سے گزر کر دستار بنتی اور محبوب کے سر پر سجتی ہے. لوہے کو پیٹا جا رہا ہے زور زور سے تھوڑوں سے, کنگھی کو اچھی طرح لکڑی کو وہ چیر رہا ہے. کیا ترکھان ہوتا تھا نا, لکڑی کو چیر, ترکھان ہوتے تھے, لکڑی کو چیر رہے ہیں, وہ چیر کے کنگھی بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ساری انڈسٹریاں گاؤں میں ہی ہوتی تھی, سب انڈسٹریاں. عاشق صادق ہوویں باہو, عاشق صادق ہوویں, اگر تو عاشق صادق ہے تاں تب رس
پریم دی محبت کی پیویں پیے گا. اگر تو عاشق صادق ہے تو محبت کا رس پیے گا. اگر تو عاشق صادق ہے اور وصال حق تعالی چاہتا ہے تو جان لے کہ مشکلات یعنی جو اوپر بیان کی گئی ہیں یہ مشکلات آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنے کے بعد ہی وصال الہی نصیب ہوگا. وصال الہی کا مطلب جان تو ایک ہو جانا, قرب ہی نہیں رہتا وہاں پہ. آگے یہ آ رہا ہے اگلے شعر میں, موتوا والی موت نہ ملی جے وچ عشق حیاتی ہو, موت وصال تھیسی ہک جدوں اسم پڑیسی ذاتی ہو, این دے وچوں این جو تھیوے دور ہوئے قرباتی ہو, خدا ذکر ہمیش سڑیندا باہو دیہاں سکھ نہ راتی ہو. موتوا قبلہ انت موتوا, مرنے سے پہلے مر جاؤ. حدیث شریف ہے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ سے مراد ہے کہ جیسے مرنے کے بعد آپ کا ہر تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. باطنی طور پر میں کہا یہاں مرنے سے مراد یہ ہے, وہ مرنا جو ہوتا ہے اس میں تو ظاہری تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں مرنے سے مراد ہے آپ کا کوئی تعلق دنیا سے, رشتہ داروں سے, کسی سے نہ رہے, آپ بالکل اکیلے ہو جائیں جیسے اللہ اکیلا ہے. جیسے ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا تھا, اے ابو ذر زمین پر تم اکیلے اس طرح اکیلے ہو جائے جیسے اللہ آسمانوں پہ اکیلا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور کا فرمان ہے, جس نے زمین پہ چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہو ابوبکر کو دیکھ لیا کرو. تو موتوا والی موت نہ ملی, وہ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. جس موت کا ذکر ہوا ہے حدیث میں وہ موت نہ ملی جے وچ عشق حیاتی ہو, جس میں اس وچ عشق حیاتی ہمیشہ کی زندگی ہے. مرنے سے پہلے مر جانے میں ہمیشہ کی زندگی ہے. آب حیات اس کو اس کا ہوا عشق کی انتہا پر موتوان قبلہ موت, مرنے سے پہلے مر جو جہاں وصال الہی نصیب ہوتا ہے ایسی موت نصیب میں نہ ہوئی. موت وصال تھیسی ہوگی ہک ایک جدوں جب اسم پڑیسی پڑے گا ذاتی ہو, جب تو اس میں ذات پڑے گا. ٹھیک ہے, موت وصال ایک ہو جائیں گے جب تو اسم ذات پڑے گا. یہ مرنے سے پہلے مر جاؤ والی موت سے وصال الہی نصیب ہوتا جو ذکر اسم اللہ ذات کے بغیر ممکن نہیں. این دے وچوں این جو تھی وے, این دے وچوں میں سے, این میں سے, این جو ہو تھی وے ہو جائیں, این میں سے جو این ہو جائیں. دور ہوئے قرباتی ہو, دور ہوئے ہو جائے, ہوئے ہو جائے قرباتی قرب, قرب ختم ہو جائے. وصال الہی پر قرب ختم ہو جاتا ہے. قرب دو کے درمیان ہوتا ہے, سمجھے؟ قرباتی سے مراد قرب, قرب دو کے درمیان ہوتا ہے. تو کہ این میں سے این جو ہو جائے, دور ہوئے, قرب بھی دور ہو جاتا ہے. قرب دو میں ہوتا ہے, وصال جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے. بندہ اس کی اپنی ذاتی اور ذات ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی ذات ظاہر ہو جاتی ہے. مولانا روم کا قول ہے ایک, کیا تم نے کسی ولی سے اللہ کا نور نکلتا ہوا نہیں دیکھا؟ ان کا قول ہے یہاں وصال الہی پر قرب ختم ہو جاتا ہے اور عاشق اللہ تعالی سے یکتا ہو کر ہو بہو یا عین بعین ہو جاتا ہے. اب اتنی گاڑی اردو بس سمجھ لو بھائی. ہو دا ذکر ہمیشہ سڑیندہ باہو, ہو دا کا ذکر ہمیشہ جلاتا ہے, ہو کا ذکر ہمیشہ جلاتا ہے. یہ آخری نا اتلے تین بیتوں, یہ پہلی ہو کا ذکر تو شروع کرتے کام شروع ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہو کا ذکر جو ہے نا یہ جلاتا ہے, اس کو کرو گے تو پھر اوپر والے تین جو بیان ہوئے ہیں اس میں ہو کا ذکر ہمیشہ جلاتا رہتا ہے. دیہاں دن سکھ آرام سکون,
سکھ، سکھ سے مراد سکھ بھی کر لیں، آرام بھی کر لیں، سکون بھی کر لیں، تینے لفظ آ جاتے ہیں۔ نہ راتی ہو، نہ رات کو، دیہاں نہ دن کو، سکھ سکون آرام نہ رات کو۔ ہو کا ذکر ہمیشہ جلاتا رہتا ہے، نہ دن کو سکون اور آرام ہے اور نہ رات کو سکون اور آرام۔ جڑے کردے نے انہوں نے پتا ہے، جنہوں نے یہ پھر جدو چل پیندا ہے، پھر اگ لگدی عشق دی، پھر محبوب نو ویکھیا بغیر آرام نہیں، سکون نہیں آندا، پھر انہوں نے پتا سکون کس طرح ہوندا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک بیان حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ نے درج کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب جب حضور سے عشاء کی نماز کے بعد مل کر آتے تھے تو رات کو ان کے سینے سے ایسے آواز نکلتی تھی جیسے کہ ایک پکی ہوئی ہنڈیا میں سے نکلتی ہے۔ صبح کی اذان ہوتے ہی دوڑ لگا دیتے۔ یہ ذکر ہو عاشق کے اندر دن رات عشق اور وصال کی آگ بھڑکا کر اسے بے چین اور بے سکون رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔